السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو کے مضمون کا دوسرا لیکچر ہے جس کے اندر ہم سبق پڑھیں گے، سبق نعت۔ اس سے پہلے ہم نے جو سبق پڑھا اس کا نام تھا حمد، اور حمد کے متعلق سب سے اہم بات جو میں نے آپ تمام طلبہ کو بتائی وہ یہ کہ حمد اس نظم یا اشعار کو کہا جاتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق کا نام ہے نعت۔ ٹھیک ہے، اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نعت صفحہ نمبر 8۔ ٹھیک ہے، آپ کے صفحہ نمبر 8 پر ہے کتاب کے۔ سب سے پہلے اس سبق کا خلاصہ بیان کریں کہ نعت وہ اشعار جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے وہ نعت کہلاتی ہے۔ جس طرح ہم کے متعلق کہا کہ ہم کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اب یہ نعت ہے۔ نعت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اس سبق میں بھی شاعر نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال چاند کی سی ہے۔ جس طرح چاند اندھیرے میں روشنی کا باعث ہوتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہوں کی اس دنیا میں نیکی کی روشنی لے کر آئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوری دنیا میں کیا تھی؟ ہر طرف گمراہی تھی اور گناہ ہی گناہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے اس دنیا میں نیکی کی روشنیاں لے کر آئے اور ہر جگہ نیکیاں پھیلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ ہم دنیا میں کس طرح رہیں، ہمیں نیکی کے بارے میں بتلایا اور برائی کی ہمارے دلوں میں نفرت ڈالی، اور ہمیں دین اسلام سکھایا کہ اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتلائیں، اور پھر ہمارا اتنا پیارا سا نام رکھا کیا؟ مسلمان۔ یہ جو شخص اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانے گا اس کو کیا کہیں گے؟ مسلمان۔ اور پھر ہمیں حکم دیا کہ اب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی بھائی کا کیا مطلب؟ کہ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کریں، ایک دوسرے کی اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو دور کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں۔ پھر ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ غریبوں کی اور ناداروں کی، نادار وہ جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کی، اور مظلوموں کی جن کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے ان کی مدد کریں، ان سے پاس جائیں، ان کے مسائل کو دور کریں۔ اور آخر میں شاعر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ اگر ہماری جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فدا ہو جائیں، فدا کا مطلب اگر ہمیں قتل کر دیا جائے صرف اس وجہ سے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ اگر ہماری جانیں بھی چلی جائیں اور ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا جائے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق، تو ہمارے لیے باعث فخر ہے اور باعث فضیلت ہے۔ اب اس چیپٹر کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ سبق نعت۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا، کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا۔ اس چاند کا نام محمد ہے، کتنا میٹھا کتنا پیارا، اس چاند سے ہے، اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے ہے جگ اجیارا۔ بندوں کو خدا کی رحمت کا مرصدہ وہ سنانے آئے تھے، کس طور سے ہم دنیا میں رہیں خود رہ کے بتانے آئے تھے۔ نیکی کا پڑھایا ہم کو سبق، دکھلائی راہ بلائی کی، جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، ڈھاتی دیوار برائی کی۔ ڈھاتی مطلب گرا دی۔ مسلم سا پیارا نام دیا اور دین ہمیں اسلام دیا، ایمان کی بھی دولت بخشی اللہ کا پیغام دیا۔ فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو، مل جل کے رہو گل مل کے رہو، منظور جو اپنی بھلائی ہو۔ فرمایا تم امداد کرو مظلوموں کی، ناداروں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی، بیماروں کی، بیچاروں کی۔ وہ ماہ عرب ہی اے نیر اپنا تو جہاں میں سہارا ہے، ہو جائیں فدا اس نام پہ ہم، یہ نام ہی ایسا پیارا ہے۔ اب آتے ہیں اس سبق کے سوال جواب۔ سب سے پہلے ہم کاپی میں کیا کریں گے؟ سبق کا نام لکھیں گے، پورے صفحے پر لکھیں گے
سبق کا نام، اس کو کیا کہتے ہیں ٹائٹل پیج. تو ہم ٹائٹل پیج بنائیں گے اور پورے صفحے پر خوبصورت سا لکھیں گے لفظ نعت. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم الفاظ معنی لکھیں گے. میں نے الفاظ معنی کے 4 کالم بنائے ہیں، آپ صرف 2 کالم بنائیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک پورے صفحے پر آپ کے الفاظ معنی آرام سے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر ایک سے زیادہ صفحے پر آ رہے ہو، دوسرے صفحے پہ آ رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. پھر نئے صفحے سے سوال جواب کرنا ہے. سوال جواب آپ ہمیشہ نئے صفحے سے کریں گے. ٹھیک ہے. اور سوال نمبر 1 درجہ ذیل سوال کے جواب بعد لکھیے. الف، نعت کے پہلے شعر میں شاعر نے چاند کس شخصیت کو کہا؟ جواب، نعت کے پہلے شعر میں شاعر نے چاند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے. بے، تیسرے شعر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی کیا وجہ بتائی ہے؟ جواب، تیسرے شعر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی یہ وجہ بتائی کہ وہ انسانوں کو خدا کی رحمت کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں، اور وہ یہ بتانے آئے ہیں کہ ہمیں کس طرح دنیا میں رہنا چاہیے، اور سیدھا راستہ دکھانے اور بتانے کے لیے خود دنیا میں تشریف لینے آئے ہیں. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سی چیزیں عطا کی؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت عطا کی. دال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا ہدایت کی؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکی کی باتیں بتائی اور تمام کی تمام برائیوں سے روکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں اسلام کی دولت عطا ہوئی اور ہمارا نام مسلمان ہوا ہے. ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ تمام کے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم غریبوں، مجبوروں، معذوروں کی مدد کریں. ہاں، شاعر نے نعت کے آخری مصرعے میں کس خواہش کا اظہار کیا ہے؟ جواب، شاعر نے نعت کے آخری مصرعے میں اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری کل کائنات ہیں، اور ہمارا جہاں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فدا ہونے کی ضرورت پڑے تو ہمیں خوشی ہوگی، ہم ایسے پیارے نام پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں. سوال نمبر 2 درجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. تو یہ الفاظ جملے لکھے ہیں. کرشمہ، اس کا جملہ لکھا ہے، یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہ سمندر کے کھارے پانی میں مچھلیاں زندہ رہ سکتی ہیں. فدا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں. اجیارہ، صبح کا اجیارہ رات کے اندھیروں کو دور کرتا ہے. چاند پر پہنچ جانے کے بعد بھی انسان ہر چیز میں خدا کا محتاج ہے. بدی انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں رسوا کرتی ہے. سوال نمبر 3 یہ درجہ ذیل الفاظ کے عربی قاعدے سے فاعل بنائیں. تو صبر، اس کا فاعل صابر، قتل، قاتل، ظلم، ظالم، کفر، کافر، حفظ، حافظ. اچھا، یہ سوال نمبر 4، یہ سوال آپ نے اپنی کتاب کے اندر ہی فل کرنا ہے کہ نعت کے ابتدائی 5 اشعار کے ہم الفاظ تلاش کی لکھیے. رحمت، اس کا الفاظ ہے قدرت، چمکایا، اس کا ہے دکھلایا، سنانے، بتانے، پیارا، اس کا ہے اجیارہ. سوال نمبر 5 مصرع لکھ کر شعر مکمل کیجیے. ڈیش منظور اپنی بھلائی ہو. ڈیش میں کیا آئے گا؟ مل جل کے رہو، گل مل کے رہو، منظور جو اپنی بھلائی ہو. بے میں کیا ہے؟ نیکی کا پڑھایا ہم کو سبق. ڈیش میں آئے گا راہ دکھلائی، راہ بھلائی کی. جیم میں ہے ڈیش. ڈیش میں کیا آئے گا؟ کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا. دال میں کیا ہے؟ فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو. ہاں کی ڈیش میں کیا آئے گا؟ معذوروں کی، مجبوروں کی، بیماروں کی، بیچاروں کی. سوال نمبر 6 دیے گئے بیانات میں درست پر ٹک اور غلط پر غلط کا نشان لگا دیجیے. الف میں کیا آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر چاند بن کر چمکے. ٹک کا نشان ہے. بے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حق کی دعوت دی. ٹک، صحیح کا نشان. مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر فوری ایمان لائے. غلط. دال، شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند کہا ہے. ٹھیک ہے. یہ آج آپ کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوا. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا. جو بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی آپ وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.